اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ میرے گھر کو پاک کیجئے طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ رمضان شریف کے جو ضروری معاملات ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا معاملہ، ایک بہت بڑی عبادت اعتکاف بھی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم تھوڑا اعتکاف کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اسی طریقے سے اعتکاف کی اقسام کیا ہیں اور اعتکاف کے احکامات کیا ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو جہاں تک اعتکاف کے معنی کا تعلق ہے تو اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو کے اندر لغوی معنی بنتا ہے رکنا، ٹھہرنا، اور اصطلاحی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نیت کے ساتھ اور روزے کے ساتھ مسجد کے اندر ٹھہرنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور جہاں تک اعتکاف کی فضیلت کا تعلق ہے تو اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعتکاف کرنے کا اہتمام فرمایا، کبھی 10 دن، کبھی 20 دن، اور بس اوقات 1 مہینہ۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جس وقت اعتکاف کے دن آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خیمے لگوا دیتے تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اعتکاف فرمایا تو 10 دن گزر گئے، آپ کو شب قدر، لیلۃ القدر نظر نہیں آئی، تو آپ نے فرمایا بھئی میں لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھا تھا، وہ نہیں ملی، تو میں ابھی 10 دن اور اعتکاف کروں گا، تو جو میرے ساتھ لوگ بیٹھے تھے اگر وہ چاہیں تو مزید اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے پیغمبر علیہ السلام نے اس کا شوق فرمایا اور اپنی زندگی میں اس کا اہتمام فرماتے رہے، اور یہ عبادت جو ہے وہ پہلے سے بھی چلی آ رہی تھی۔ اور اس عبادت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص اعتکاف میں ہوتا ہے وہ گناہوں سے بالکل بچا رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اور آپ حضرات نے یہ پڑھا ہوگا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نازل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی اور آپ ان دنوں میں مکہ مکرمہ سے اس طرف پہاڑی پر چلے جاتے تھے، اور جہاں پر غار حرا ہے تو وہاں سے بیت اللہ جو ہے وہ براہ راست نظر آتا ہے۔ ابھی بھی اگر آپ وہاں پہاڑی پر جاتے ہیں تو اگر سامنے کی بلڈنگیں بیچ میں حائل نہ ہو تو پھر بیت اللہ سامنے ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں، گوشہ نشینی میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس وقت ظاہر اسلام ابھی نہیں آیا تھا، پیغمبر علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو معمول کے موافق جو اب اسلام کی عبادات ہیں اس ترتیب سے نہیں تھی۔ وہ کیا تھا؟ وہ خلوت نشینی تھی، یعنی اللہ کے لیے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جانا اور اللہ کی معرفت کا، محبت کا، اللہ کی نعمتوں کا تصور کرنا، اللہ کی قدرت کا تصور کرنا، جس سے اللہ کا خوف دل میں بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو خلوت نشینی تھی پیغمبر علیہ السلام کی، وہ ایک لحاظ سے وہاں غار کے اوپر آپ کا اعتکاف تھا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب بندہ دنیا جان سے کٹ کر، ہٹ کر اللہ کے گھر میں ایک خیمے کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ نہ کاروبار، نہ آنا، نہ جانا، نہ لینا، نہ دینا، تو پھر وہ رات کو بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، دن کو بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، صبح بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، شام بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ اللہ کے ساتھ بندے کا قرب، بندے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے عام حالات کے اندر اگر ہم یہ چاہیں کہ باجماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں تو عام حالات میں ہمارے لیے بس اوقات کئی دن اس چیز کو پابندی کے ساتھ لے کر چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔
لیکن جب بندہ اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے تو نماز سے 15 منٹ 20 منٹ پہلے جو مسجد میں آنے کی فضیلت ہے کہ جب تک انسان جماعت کے نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ شخص بھی عبادت کے حکم میں ہوتا ہے. تو یہ اعتکاف والا بندہ جو ہے وہ پہلے سے نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو عبادت کے حکم میں ہوتا ہے. اور باجماعت کی نماز اور پھر اس کے بعد تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز کی توفیق مل جاتی ہے. اسی طریقے سے تلاوت کے لیے عام حالات میں ہمیں کام دھندے کو چھوڑ کر وقت نکالنا پڑتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ آدمی رات بھر تلاوت کرنا چاہے، سارا دن تلاوت کرنا چاہے تو اسے کوئی روکنے سمجھانے والا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے عام حالات کے اندر انسان کا گناہوں سے بچنا بازار میں، مارکیٹ میں، گلی میں، محلے میں، ادارے میں، شعبے میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معاملات کرتے ہوئے آتے جاتے ہوئے انسان کا گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. اب جب وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، نہ وہاں پر کوئی نہ محرم، نہ غلط نظر، نہ غلط سوچ، نہ غلط بات، اس طرح انسان 10 دن جو ہے وہ مکمل طور پر گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور روزے کی جو روح ہے لعلکم تتقون، اس کو ان دنوں میں حاصل ہو جاتی ہے اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو. اسی طریقے سے ذکر اذکار ہیں تو عام حالات کے اندر انسان کام پہ گیا، صبح گیا، شام گیا، تو ذکر کی پابندی اور ذکر کی کثرت جو ہے وہ مسجد سے باہر جو بندے کے لیے مشکل ہو رہی ہوتی ہے، تو مسجد کے کونے میں بیٹھنے کے بعد وہ ذکر بڑے اہتمام کے ساتھ اور زیادہ مقدار کے ساتھ کر سکتا ہے. جب وہ زیادہ مقدار کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اس کے دل کا زنگ اترے گا. جب کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے. جب کثرت کے ساتھ وہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ رب العزت کی رحمتیں، 10 رحمتیں، 100 رحمتیں، 1000 رحمتیں اور بے شمار رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر اتریں گی. اسی طریقے سے بہت دفعہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے تھوڑا وقت ملے اور میں لمبی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں. اعتکاف کی حالت میں بیٹھ کر انسان چاہے تو ساری رات اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا رہے اور دعا مانگتا رہے، اور چاہے تو نوافل پڑھ کر جو ہے وہ 1 گھنٹہ دعا کرتا رہے، اور چاہے تو مسجد کے اندر جو ہے وہ چل پھر کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے، اور اگر وہ چاہے تو مسجد میں لیٹا لیٹا دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جو مقصودی عبادات ہیں اللہ کو پسند آنے والی، اللہ کے حکم اور منشا کے موافق، نماز باجماعت، تکبیر اولیٰ کی پابندی ہے وہ اعتکاف میں، اسی طریقے سے تلاوت کی کثرت ہے وہ اعتکاف میں، ذکر اذکار کی کثرت ہے وہ اعتکاف میں، استغفار کی کثرت ہے وہ اعتکاف میں، درود پاک کی کثرت ہے وہ اعتکاف میں، اور یہاں تک کہ دعا کی کثرت ہے تو وہ بھی بسہولت اعتکاف میں بندے کو مل جاتی ہے، نصیب ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد پھر آگے الگ بات ہے کہ جو مسجد جتنی بڑی جامع مسجد ہوگی، زیادہ نمازی ہوں گے، نیک متقی لوگ ہوں گے تو اتنی برکات زیادہ ہوگی. اگر وہ مسجد حرام میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی برکات اس سے زیادہ ہوں گی، مسجد نبی میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی برکات اس سے زیادہ ہوں گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ زندگی میں کبھی مجھے موقع دے کہ میں آپ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھوں، اور یا اللہ کبھی مجھے زندگی میں توفیق دے کہ میں آپ کی مسجد حرام بیت اللہ میں اعتکاف میں بیٹھوں، اور کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، جہاں پر پاک پیغمبر بھی بیٹھے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے، تابعین بھی بیٹھے، اولیاء بھی بیٹھے، اور نہ جانے دنیا کے کس کس گوشے کے صلحاء اور صدیقین بیٹھے. آج بھی جب مسجد نبوی یہ کرونا کے حالات نہیں ہوتے تو 8-10 ہزار کا مجمع، 8-10 ہزار افراد کا مجمع جو ہے وہاں پر اعتکاف میں بیٹھتا ہے. 8-10 ہزار کا مجمع اعتکاف میں بیٹھتا ہے. 2017 اور 18 سے پہلے تو مسجد نبوی کے صحن میں حال میں اعتکاف بیٹھا جاتا تھا، لیکن اب نیچے نمازیوں کے بہت زیادہ رش ہونے کی بنا پر چھت جو ہے مسجد نبوی کی وہ مختص کر دی جاتی ہے، اور وہاں پر جو ہے نا لوگ مسجد کی چھت پر اعتکاف بیٹھتے ہیں. تو زیادہ رش اور تعداد کی وجہ سے انہوں نے گزشتہ 2-3 سالوں سے کارڈ جاری کرتے ہیں، تو جس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، کارڈ اس کے پاس ہوتا ہے، تو وہ مسجد نبوی کی چھت پہ چلا جاتا ہے الیکٹرانک سیڑھیوں کے ذریعے سے. تو وہاں پر اوپر وضو وغیرہ کرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، زمزم کا پانی بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. مسجد کی چھت کے اوپر ایک بڑی بہترین قسم کی لائبریری بھی ہے. تھوڑا کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، کبھی سایہ ہوتا ہے، کبھی رش ہوتا ہے.
لیکن بہرحال ایک موج ہوتی ہے، ایک عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو مسجد نبی کی چھت پر وہ گنبد خضرا جو ہے وہ بالکل سامنے ہوتا ہے، اور چھتریاں جو ہیں آپ دیکھتے ہیں مسجد کی کھلتی ہوئی، وہ نظروں کے سامنے ہوتی ہیں، اور مسجد نبی کی چھت بھی کھلتی ہے۔ اس کے کچھ پارٹس جو ہیں وہ اوپر سے ہٹ جاتے ہیں، اور مسجد کے ہال کے اندر اوپر سے ہوا آتی ہے۔ تو وہ حضرات بڑا محبت سے نظارہ کرتے ہیں مسجد کی چھت کھلنے کا، بند ہونے کا، روضہ رسول کو، اس گنبد خضرا کو قریب سے دیکھنے کا، گنبد خضرا کے ساتھ ایک سفید گنبد ہے اس کو دیکھنے کا، اور پھر جب تھوڑا سا بیٹھے بیٹھے تھک جائیں تو پھر لائبریری میں جا کر اے سی میں ماحول میں بیٹھنے کا، پھر وہاں کتابوں کے پورشن، کوئی عربی والا پورشن، کوئی انگلش والا پورشن، کوئی اردو والا پورشن، بڑا ایک خوبصورت ماحول، ایک عجیب، پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات کئی دن آیا اور کیسے 10 دن پورے ہوئے اور ہو گئے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑا اعتکاف مانگنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے۔ انسان کی نیت ہو، کوشش ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد نیک کاموں میں بالخصوص ملتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو اس کو اتنا فائدہ ملتا ہے، اور پھر اس میں اللہ کے گھر کی اپنی ایک برکت ہے، اور انسان اس کے بعد نماز کا عادی ہو جاتا ہے، اور عام حالات میں اس کو احساس رہتا ہے کہ بھئی میں اعتکاف کرنے والا بندہ تھا، عام خاص نہیں ہوں، لہٰذا راستے میں کھڑے ہونا، چوک میں کھڑے ہونا، فحش گفتگو کرنا، غلط بات کرنا، وہ اس کا اعتکاف کا عمل جو ہے اس کو آنے والے دنوں میں اس سے روکتا رہتا ہے، اور اس کی سوچ کو پاکیزہ اور مقدس رکھتا ہے۔ جس طرح اعتکاف کا معاملہ مردوں کے لیے ہے، بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خواتین کا اعتکاف بھی گھروں میں ثابت ہے۔ جو فضیلت، جو اجر اور جو فائدہ مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنے کا ہے، بالکل وہی فائدہ خواتین کے لیے گھروں میں بھی اعتکاف کرنے کا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا اعتکاف کی اقسام کی طرف۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف نفل ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ کوئی شخص منت مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا میں اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھوں گا، اس نیت کرنے کی وجہ سے اس پر اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، اور وہ اعتکاف پھر پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ نیت اگر اس نے یہ کی ہو کہ میں رمضان المبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھوں گا، تو اب اس شخص کے ذمہ جس نے نظر مانی ہے لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی نے اگر مطلق نیت کی ہے کہ میں کبھی بھی کسی بھی دن کسی بھی مسجد میں 2 دن کا 4 دن کا اعتکاف کروں گا، تو پھر اس کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ضروری نہیں، وہ جب بھی اعتکاف کرے گا تو اس کا اعتکاف واجب ادا ہوگا، جیسے اس نے کہا ہوگا ویسے اس کے ذمہ واجب لازم ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر اعتکاف ہے سنت۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، 20 روزے کی شام سے لے کر چاند نظر آنے تک۔ اگر 10 دن ہو جائیں آخری عشرے کے تو 10 دن کا اعتکاف، اور اگر ایک دن پہلے چاند نظر آ جائے، 9 دن ہو جائیں تو پھر 9 دنوں کا اعتکاف۔ یہ اعتکاف واجب ہو یا اعتکاف سنت ہو، دونوں کے اندر روزہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، روزے کے ساتھ وہ اعتکاف مکمل ہوتا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے تو پھر اس اعتکاف کی جب قضا کریں گے تو ساتھ روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ جب اعتکاف کے مسائل کی طرف جائیں گے تو وہاں پر ہم اعتکاف ٹوٹنے کا اور دوبارہ اس کو قضا کرنے کا بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اعتکاف نفل۔ اعتکاف نفل یہ ہے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہو تو وہ یہ نیت کر لے کہ میں جب تک اس مسجد میں ہوں میں اعتکاف سے رہوں گا، وہ نیت کر لے کہ جب تک میں مسجد میں موجود ہوں میں اعتکاف سے رہوں گا۔ بس یہ جو میں بول رہا ہوں یہ سوچنا، یہ نیت ہے، اور اس پر جو ہے نا وہ اجر ہے اور ثواب ہے، اللہ کے قرب ہے، اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کے گھر کی خاص برکت اس کو ملتی ہے۔ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جب مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوتے ہیں
تو ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کر لیں، انی ارید الاعتکاف، یا صرف اردو زبان کے اندر کہ یا اللہ میں جب تک مسجد میں ہوں میں اس وقت تک اعتکاف میں ہوں بس۔ اب جب تک ہم فجر کی نماز پڑھنے داخل ہوئے تو تھوڑی دیر پہلے ہم گئے، ابھی ہم نے سنتیں پڑھی، پھر فرضوں کے بیچ میں تھوڑا سا ٹائم باقی تھا، پھر فرض پڑھ کر ہم نے کچھ دیر دعا کی، تلاوت کی، اشراق پڑھے، تو یہ جو گھنٹہ سوا ہوگا ہمارا اعتکاف میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم عشاء کی نماز پڑھنے داخل ہوتے ہیں تو نیت کر لیتے ہیں، یا پھر رمضان المبارک کے اندر ہم اگر سنت اعتکاف یعنی پورا عشرے کا نہیں کر سکتے تو ہم 2 دن 4 دن 6 دن یا راتیں یا دن یہ جو بھی ہمیں حسب توفیق ہو اس نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جائیں، اور جب تک اس نیت کے ساتھ مسجد میں رہیں گے تو ہمیں اعتکاف والا اجر، اعتکاف والا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کبھی کبھار ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا 1 آدھ دن اس طرح کر لینا چاہیے کہ بھئی آج میرا اعتکاف ہے، تو آپ صبح جائیں یا شام کو جائیں تو پھر اگلی شام تک یا اگلی رات تک جو ہے وہ اعتکاف میں رہیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، 1 رات 2 راتیں، 1 دن 2 دن 3 دن، تو انشاءاللہ یہ بہت ہی باعث برکت ہے، اور انسان کے ایمان کو تازہ کرنے میں، اعمال کو بہتر کرنے میں، اس کے خیالات کو پختہ کرنے میں، اور اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق بڑھانے میں اس کا بڑا دخل ہے۔ اس کے بعد ابھی ہم تھوڑا اعتکاف کے مسائل کی طرف آتے ہیں، اور اس میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اصلاً اعتکاف کا مطلب ہے کہ انسان دنیا داری سے نکل کر خالص اللہ کے راستے میں نکل آئے، اللہ کی گلی میں داخل ہو جائے، اللہ کے ساتھ لو لگا لے۔ اس لیے ہمارے بھائی بہنوں میں سے جس کو جب کبھی بھی اعتکاف کی توفیق ہو تو 2 باتوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1 دعا بہت زیادہ کرے، اور نمبر 2 کچھ دیر مراقبہ کرے، اللہ کی محبتوں کو سوچے، اللہ کی مہربانیوں کو سوچے، اللہ کی نعمتوں کو سوچے، اپنے گناہوں کو سوچے، اللہ کی بخشش کو سوچے، جنت کو سوچے، دوزخ کو سوچے۔ تو نظری عبادت ایک جسمانی عبادت ہے، یعنی دعا پڑھنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، تلاوت کرنا، یہ جسمانی عبادت ہے۔ ایک خیالی عبادت ہے، نظری عبادت، یعنی اللہ کے سامنے مراقبہ کر کے اللہ کو سوچنا، اللہ کی محبت کو سوچنا، اللہ کی معرفت کو سوچنا، اللہ کی قدرت کو سوچنا، اللہ کی بے شمار نعمتوں کو سوچنا، اپنی کوتاہیوں کو دی۔ جو ایک خیالی عبادت ہے اس کا بھی اپنی ایک برکت ہے، اپنا ایک اثر ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام کے سلسلے ہیں ان کے اندر مراقبہ جو ہے نا وہ خاص طور پر بڑا اہتمام سے کرایا جاتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ دنیا سے دل دماغ کو خالی کر کے اللہ ہی کو سوچتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے جواب لیتا ہے، اپنی گزشتہ زندگی پر نگاہ ڈالتا ہے، پھر اس میں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہوں کو سوچ سوچ کے اللہ کے سامنے ندامت کرتے ہوئے وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ تو یہ جو ایک نظری عبادت ہے، خیالی عبادت ہے، اللہ کو سوچنے والی عبادت ہے، یہ بھی اپنی ایک بڑی برکات رکھتی ہے، بڑے اثرات رکھتی ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں آیا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ سوچنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میرے اوپر ہے، میں ایسے اللہ کے سامنے ہوں جیسے کوئی بندہ کیمرے کے سامنے ہوتا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا سوچنا سب اللہ رب العزت بالکل ایسے دیکھ رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی لکیریں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان یہ مراقبہ کرے گا، یہ سوچ اپنے اندر پختہ کرے گا، تو جب مسجد سے نکلے گا نا تو اس کو یہ لگے گا کہ میں مسجد سے نکل رہا ہوں لیکن اللہ کی نظروں سے نہیں نکل رہا۔ وہ گھر جاتے ہوئے نظر نیچی کر کے جائے گا، گھر جا کر اپنی زبان پہ کنٹرول کرے گا، اپنے دماغ پہ کنٹرول کرے گا، پھر اسی طرح گھر سے واپس مسجد کے لیے نکلے گا تو اس کو احساس ہوگا، دکان پہ بیٹھے گا تو اس کو احساس رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ کسی سے لڑ جھگڑ رہا ہوگا تو بھی اس کو تصور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ بحیثیت میاں اور بیوی اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو بھی ان کو یہ خیال ہوگا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے لیکن اللہ تو ہے۔ تو تنہائی میں بھی پھر اس کو لگے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بازار میں بھی لگے گا اللہ میرے ساتھ ہے، جنگ میں بھی لگے گا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے ہر جگہ، اور تو نماز میں تو پھر اس کو لگے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ جو مراقبہ ہے اس کے لیے بہترین موقع اعتکاف کا ہے۔ تو آپ میں سے جس میرے بیٹے اور بیٹی یا بھائی اور بہن کو اللہ تعالیٰ کبھی اعتکاف کی توفیق دے
تو وہ دو کام یہ ضرور کرے، نمبر ایک لمبی دعا، لمبی لمبی دعا، اور نمبر دو نظری عبادت، یعنی اللہ کا تصور، اللہ کی محبت، اللہ کی معیت، اللہ کی معرفت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا قہر، اللہ کا غضب، اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت، اس کی جنت، اس کا دوزخ، اس کے نبی، اس کی رحمتیں، اس کی شفقتیں، اس کی محبتیں، اس کے انعامات، اس کے احسانات، اور خود بندے کی ذات میں جو اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے احسانات ہیں، اس کو سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اعتکاف کے مسائل کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اعتکاف کے مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ تو میں نے عرض کر دیا کہ نیت کر کے جو ہے نا مسجد میں داخل ہونا ہے، نیت نہیں تو کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری بہنوں نے اگر اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھنا ہو تو وہ بھی پہلے سے نیت رکھیں، اور 20 رمضان کو عصر کے بعد پہلے سے وہاں اپنے اعتکاف کی جگہ پہ چلے جائیں اور نیت کریں کہ یا اللہ میں آپ کی محبت کے لیے، آپ کی معرفت کے لیے، آپ کا خوف، آپ کی خشیت کے لیے، آپ کو قرب حاصل کرنے کے لیے 10 دن آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، اور مجھے آپ کا مہمان بننا ہے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے آپ کا تعلق چاہیے، آپ کی رضا چاہیے۔ تو پہلے سے اپنے آپ کو باتوں سے، کاموں سے، دماغ دل کو فارغ کر کے جو ہے نا وہ نیت کر کے مسجد میں یا اپنے معتکف کے اندر ہماری بہن آ جائے، اور جیسے ہی افطاری کا وقت ہونے والا ہو تو اب وہ دعا کرنا شروع کرے کہ یا اللہ آپ نے زندگی دی، آپ نے ایمان دیا، اور آپ نے پیغمبر کی امت میں سے بنایا، پیغمبر کی سنت آپ نے جاری فرمائی، تو میں اپنے نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے آپ کے گھر میں آ گئی ہوں۔ یا اللہ میرا بیٹھنا، میرا یہاں پر رہنا قبول فرمانا، مجھے صحیح آداب کے ساتھ اپنے اعتکاف کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ اپنے فضل سے میرا اعتکاف پورا کروانا، کوئی معاملہ، کوئی خوف، کوئی خشیت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی فوتگی، کوئی حادثہ، یا اللہ ان 10 دن کے اندر مجھے اور میرے خاندان کو اس سے محفوظ رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس دعا کے ساتھ اعتکاف میں داخل ہوں گے تو ایک تو اللہ رب العزت آپ کا اعتکاف پورا کروائے گا، دوسرا انشاءاللہ اس کی جو روح ہے، جو برکت ہے، وہ آپ کو باعث وافر انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ نمبر 2 کہ جیسے مسجد کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ متعین کرنا ضروری ہے کہ مسجد میں آپ رہیں، اسی طرح ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس جگہ کو وہ اپنا اعتکاف بنا لیں تو وہ جگہ ان کے لیے مسجد کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس سے باہر جو ہے وہ قدم نہیں رکھیں گے۔ میں 1 2 3 کر کے مسائل بتاتا جا رہا ہوں، تو آپ حضرات چاہے نوٹ کر لیں، چاہے یاد کر لیں، چاہے سمجھ لیں، تو اس کو اسی طریقے سے یاد رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے ہم جب اینڈ کریں گے پروگرام کا تو شاید آپ حضرات کے امتحان لیں، تو اس صورت میں پھر آپ یہ نہ کہیے گا کہ سر آپ نے بتایا نہیں، سلیبس نہیں لکھوایا، بکس نہیں دی، نوٹس نہیں دیے، آؤٹ لائن کا پتہ نہیں ہے، اس کے اوپر ریکارڈنگ ہمارے پاس نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو آپ ذرا پلے باندھ لیں، یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، سن لیں۔ اس میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو اب آپ کے لیے بلا ضرورت طبعی اور بلا ضرورت شرعی نکلنا جائز نہیں ہوتا۔ اگر آپ نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، آپ سخت گنہگار ہوں گے، اور پھر اس اعتکاف کی آپ کو قضا ادا کرنا پڑے گی۔ میں نے عرض کیا کہ بلا ضرورت شرعی اور بلا ضرورت طبعی نکلنا جائز نہیں ہے۔ اب ہم وضاحت کر دیتے ہیں کہ ضرورت شرعی سے کیا مراد ہے اور ضرورت طبعی سے کیا مراد ہے۔ پہلے ہم ضرورت طبعی پہ بات کر لیتے ہیں، یہ اس کو ذرا سمجھنا بھی آسان ہے اور اس کا پیش آنا ہر حال میں یقینی ہے۔ یہ جو ہم وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنے جاتے ہیں، یا پیشاب پخانے کی ضرورت ہو اس کے لیے جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے لیے جاتے ہیں، یہ ضروریات طبعیہ ہیں۔ ضروریات طبعیہ یعنی طبعیت جو ہے نا اس کا تقاضا ہے کہ اس کو پیشاب آئے اور ہم اس کے لیے نکلیں، طبیعت کا تقاضا ہے کہ وضو ٹوٹے اور ہم وضو کرنے کے لیے جائیں۔ اسی طرح اگر فرض غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ طبعیت ہے، اس کے لیے فوری طور پر مسجد سے، اعتکاف کی جگہ سے نکلنا اور جا کر اپنے آپ کو پاک کرنا، نہانا جو ہے وہ فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر ان ضرورتوں کے لیے اعتکاف والی جگہ سے یا مسجد سے باہر نکلنا جائز ہوگا، اور بلکہ بس اوقات تو ضروری ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسی ضرورت طبعی میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی کھانا پہنچانے والا نہ ہو تو اب آپ بھوکے مریں یا کیا کریں؟ تو اگر کوئی بھی ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر صرف کھانا کھانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔
یہ حکم نہیں ہے کہ آپ 10 دن آئیں اور بھوکے مر جائیں، لیکن خبردار قدم باہر مت رکھیں۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، اس بنا پر ہم اس کو بس اوقات بتانے میں چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ بلکہ اعتکاف والے تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کو اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں زیادہ ہی کچھ مل جاتی ہیں۔ علاقے میں بھی کوئی اگر کھانا وغیرہ دیگ وغیرہ پکتی ہے تو کہتے ہیں بھائی مسجد میں دے کے آؤ، اعتکاف والے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر والے بھی سوچتے ہیں کہ بھائی افطاری فٹافٹ پہلے پہنچاؤ، وہ بیچارہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ تو سحری بھی ماشاءاللہ اچھی اور جلدی آتی ہے، افطاری بھی وافر مقدار میں آتی ہے۔ اسی طرح جو ہماری بہن بیٹی گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہو تو اس کے لیے باقاعدہ بڑی سی ڈش جو ہے وہ افطاری کی تیار کی جاتی ہے کہ وہ بیچاری اعتکاف میں ہے، لہٰذا اس کے لیے افطار زیادہ ہو جائے۔ پھر ہمارے ماشاءاللہ جو اعتکاف کرنے والے یہ والیے ہیں، یہ مغرب کے وقت سے کھانا شروع کرتے ہیں اور رات 11 بجے تک افطاری ختم کرتے ہیں، اور صبح 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک جو ہے وہ اپنی سحری مکمل کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو 12 بجے بھی ناشتہ ہوتا ہے، تو پھر 1 بجے بھی ہوتا ہے، تو پھر 2 بجے بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دسترخوان پر اعتکاف والوں کو خوب کھلاتا پلاتا ہے۔ تو کھلائے پلائے کس نے منع کیا ہے؟ وہاں مسجد نبی میں بھی ایسا ہو جاتا تھا کبھی کبھی کہ بھائی مسجد میں دائیں بائیں کہیں نہ کہیں کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ کے لیے دے رہا ہوتا تھا۔ اعتکاف والے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی برکت سمجھ کر جو ہے سمیٹ رہے ہوتے تھے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ضرورت طبعی کا میں نے عرض کیا وہ یہ ہے، اور اسی طریقے ضرورت شرعی میں کیا ہے کہ بالفرض اگر آپ کسی ایسی چھوٹی مسجد میں ہیں جہاں پر جمعہ ادا نہیں ہوتا، تو قریب ترین ایسی جگہ جہاں پر جمعہ ہو رہا ہوگا تو اس جمعہ کو ادا کرنے کے لیے آپ کا یہاں سے نکل کر جانا اور پھر فوری طور پر واپس آنا ضروری ہوگا۔ اور اسی طرح بعض صورتوں میں جنازے کا بھی تھوڑا سا گنجائش رکھی گئی ہے، تو لیکن عام طور پر اس کے اندر جو ہے وہ جمعے والی شق زیادہ معروف ہے، کیونکہ جمعہ جو ہے وہ اکیلے میں ادا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بات۔ اب اگلا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت نکلنے کا۔ تو یہ طے شدہ ہے کہ اصل میں اعتکاف نام ہے پابندی کا، تو جیسے ہی کوئی شخص بلا وجہ مسجد سے قدم باہر رکھے گا تو فوراً سے پہلے اس کا اعتکاف جو ہے وہ چورا چور ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پاش پاش ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے صحن کے کنارے پر کھڑا ہوا تھا، کسی وجہ سے دھکا لگا، پاؤں پھسلا، اس کا ہوش ٹھکانے نہیں رہا، یا بھول کر یا کسی بھی وجہ سے وہ ایک قدم مسجد کے صحن سے باہر رکھ لیتا ہے، تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جب انسان قدم دھرتا ہے کسی جگہ پر تو انسان کے جسم کا جو وزن ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس وزن کا انحصار پچھلے پاؤں پر تھا جو مسجد میں ہے، اور ایک پاؤں محض فضا میں یا زمین پر لگا، اس صورت میں کہتے ہیں اعتکاف نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر اس کا ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے، ایک پاؤں مسجد کے باہر ہے، لیکن جسم کا وزن اس پاؤں پر ہے جو مسجد سے باہر ہے، تو فقہا نے کہا کہ اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے۔ اسی طرح ہماری بہنوں کا وہ جگہ، وہ حصہ جس کو وہ اعتکاف کے لیے خاص کر لیں گی، وہ مسجد کے حکم میں ہوگا۔ اب اگر وہ ایک قدم بھی اس جگہ سے باہر رکھتی ہیں تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ بہت سنگین معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے قرب و جوار میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اعتکاف کو ضائع کر بیٹھتی ہے۔ ایک دفعہ میں ایک مسجد میں گیا دن کے ٹائم، تو اعتکاف والے کنڈی لگا کے سوئے ہوئے تھے، تو پھر ایک بندہ جو ہے وہ جو کنڈی کھولنے آیا اعتکاف والا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کا تو اعتکاف تھا۔ کہتے ہیں میں کون سا باہر گیا ہوں، میں کیڑا باہر نکلے ہیں؟ بھائی مسجد کے صحن سے مسجد کے دروازے کے بیچ میں جو جوتے رکھنے والی جگہ ہے یا خالی پلاٹ ہے، وہاں گھاس ہے، لیٹرینیں ہیں، کچھ بھی ہے، تو وہ مسجد تو نہیں ہے۔ مسجد سے مراد وہ خاص جگہ ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسجد سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسجد اگر 4 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے جہاں لکڑیاں، عیدگاہ، جنازہ سب کچھ، ایسا نہیں ہوتا۔ خالص وہ برآمدہ، مسجد کا حال اور مسجد کا صحن، بس۔ اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے گاؤں دیہاتوں کے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں اور تو نہیں جاتا، بس ماڑا موٹا حکا پینے کے لیے میں تھوڑا سا یہاں ذرا بیٹھک تک جاتا ہوں، مسجد کے بالکل ہی سامنے ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ ٹوٹے تو نہیں؟ بیٹھے حکا پی رہے ہوتے ہیں۔
تو ایسے بابوں کو نفلی اعتکاف کر لینا چاہیے، ان کو سنت اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، وہ توڑ کر گناہ گار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو سگریٹ وغیرہ پینے کی عادت ہوتی ہے، تو ان کو بھی تھوڑا سا مشورہ کر کے جو ہے نا بیٹھنا چاہیے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ اسی طرح کوئی نسوار وغیرہ رکھتے ہیں تو یہ بھی تھوڑی مہک اس کی اچھی نہیں ہوتی، تو مسجد میں جو ہے اس کو کھولنا یا لگانا ٹھیک نہیں ہوتا، تو نسوار خور بھی جو ہے وہ کسی سے مسئلہ پوچھ کر بیٹھا کریں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ آخر میں یہ بتاؤں گا کہ اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے تو اگرچہ انسان عید تک بیٹھا تو رہے، لیکن عید کے بعد کسی ایک دن قضاء کی نیت سے مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائے، رات بھر مسجد میں رہے، صبح وہیں پر سحری کرے، سارا دن مسجد میں رہے، اگلے شام افطاری کر کے وہ گھر واپس چلا جائے، تو اس کا جو ہے نا وہ اعتکاف کا جو توڑنا تھا اس کی قضا پوری ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ اور بھی چیدہ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن آپ حضرات کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اسی پر ہم بات کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ کھانا وغیرہ دینے آتا ہے تو آپ نے اس سے بھی پردہ کرنا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہاں جی، اس میں کچھ ہمارے یہاں بات زیادہ ہی ہیں کہ مسجد کے اندر بھی منہ چھپا کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بہنوں کو کہا جاتا ہے کوئی اگر آپ کو کھانا دینے آیا ہے تو اس کو منہ نہیں دکھانا، تو منہ دکھانے کا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شاید بزرگوں نے اس لیے کہا ہو کہ اگر اتنا نہیں کریں گے نا تو یہ پھر ماشاءاللہ باتیں شروع کریں گے تو پھر ختم ہی نہیں کریں گے، تو علاجاً انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ذرا نظر نشی رکھیں، لوگوں سے ذرا بچ کے رہیں، چھپ کے رہیں، شرعاً جو ہے وہ منہ چھپانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور سوال؟ سر جی، روزے کی حالت میں خون دینا جو ہے وہ مکروہ تو نہیں ہو جاتا؟ روزہ تھیلیسیمیا کے بچے کو خون دینا ہے؟ نہیں، ضرورت ہو، اگر کسی کی جان بچانے کا مسئلہ ہو تو گنجائش ہے، خون دے سکتے ہیں، لیکن طبعی طور پر انسان فوری کمزور ہو جاتا ہے، تو اگر اس کو سحری افطاری کے اوقات میں دیے جا سکتے ہو تو بہتر ہے، کیونکہ خون دینے کے فوراً بعد کچھ نہ کچھ پینا بھی ہوتا ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور سوال؟ اعتکاف نہیں رکھ سکتے، نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ اس کے بدل کیا کام کر سکتے ہیں؟ اعتکاف نہیں کر سکتے؟ جی سر۔